باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں مذکور عجیب و غریب واقعات میں سے ایک ایسا عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اس نافرمان قوم کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کے اندر نشان عبرت کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی بدبخت قوم کا واقعہ ہے کہ جس قوم کو قرآن پاک نے اصحاب قریہ کے نام سے پکارا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب القریہ کون سی بدبخت اور نافرمان قوم تھی، اور یہ قوم کہاں پر آباد تھی، اور یہ قوم کس طرح اپنے ایمان سے پھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلانے لگی اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگی۔ اور پھر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان بن گئی، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم پر آسمان دنیا سے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ قوم تمام کی تمام ہلاک ہو گئی اور راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ پیارے دوستو، اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی تاریخ ایسی قوموں سے بڑی پڑی ہے کہ جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر ایسے دردناک عذابات نازل فرمائے اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر انہی قوموں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تاکہ آگے آنے والی قومیں ان قوموں سے عبرت حاصل کریں۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل کیا گیا اصحاب القریہ بھی تھی۔ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ یاسین کے اندر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی کی طرف کئی رسول آئے۔ پیارے دوستو، اصحاب القریہ نافرمان قوم ملک شام کے قریب انطاکیہ نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور یہ بستی آج کے ترکی کے قریب واقع تھی۔ اس قوم کا ایک بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا اور بت پرستی اور گمراہی کے اندر مبتلا تھا۔ اس طرح اس بادشاہ کی قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان اور بت پرست تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے 2 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 14 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا، ایک ہی وقت میں دونوں نبیوں نے ان کو دعوت حق پیش کی، تو ان لوگوں نے پہلے دونوں انبیاء کرام کو جھٹلایا، اور پھر ہم نے تیسرے نبی کے ساتھ ان لوگوں کی تائید کی، اور پھر ان تینوں انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، اصحاب القریہ دنیا کی وہ واحد اور بدبخت قوم تھی کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 3 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے ان تینوں انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ڈٹے رہے۔ بعض روایات کے مطابق ان تینوں انبیاء کرام کے نام یہ ہیں، صادق، صدوق اور شلوم تھے۔ پیارے دوستو، ان تینوں انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے کہا اور بت پرستی سے منع کیا۔ اس طرح جب ان تینوں انبیاء کرام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، تو اس قوم کے کچھ بدبخت لوگ ان انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہوئے کہنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئی اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت انبیاء کرام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام تو تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ گے اور کفر و شرک اور بت پرستی سے باہر نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو گے تو دونوں جہان کی نعمتیں حاصل کرو گے، اور اگر تم لوگ بت پرستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو پہلی قوموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور تم لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام نے اپنی قوم کو بار بار دعوت حق دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو یہ لوگ تنگ آ کر اپنے انبیاء کرام سے کہنے لگے کہ ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ اس کام سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں قتل کر دیں گے اور تم لوگوں کو ہماری طرف سے ضرور تکلیف پہنچے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی توہین کرنے لگی اور ان کو منحوس کہنے لگی اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگی۔ تو ان کے اس عمل پر انبیاء کرام نے اپنی قوم کو جو جواب دیا
اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا تم لوگ اس بات کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف نصیحت کی جائے، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ پیارے دوستو، یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جنہوں نے سابقہ قوموں کی تمام حدوں کو توڑ دیا اور سابقہ قوموں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام مسلسل اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے کہ تم لوگوں نے سابقہ قوم کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، اور جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہو جاتی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ابھی وقت ہے، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 انبیاء کرام اپنی قوم کو واضح و نصیحت فرماتے رہے کہ اسی دوران ایک شخص اس مجلس میں آیا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو محسوس کر لیا تھا۔ دراصل یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لیا تھا اور اس دنیا سے دور ایک غار کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس شخص نے محسوس کیا کہ یہ قوم سابقہ قوموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو چکی ہے اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن اس قوم نے ان تینوں انبیاء کرام کو جھٹلایا ہے اور ہدایت کی طرف آنے کے بجائے یہ قوم اسی طرح اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، یہ اس قوم کی طرف آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا، جیسا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 کے اندر کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ایک شخص بستی سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، اور یہ تو صرف ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح یہ شخص اپنی قوم کو سمجھانے لگا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو اور بتوں کو جھوٹا کہنے لگا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر یہ قوم طیش میں آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے سے کہنے لگی، کیا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس کے بعد اس بدبخت قوم نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قوم اس شخص کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگی، یہاں تک کہ اس شخص کی آنتیں باہر آ گئیں اور بالآخر اس قوم نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ادھر یہ شخص شہید ہوا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرما دیا، جیسا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو فوراً ہی جنت کے اندر داخل کر دیا، اور جیسے ہی یہ شخص جنت میں داخل ہوا تو یہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتے، اور میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت کے ساتھ نوازا۔ پیارے دوستو، اس طرح جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کو قتل کیا اور اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی زوردار چیخ ماری جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب لوگ ایک دم سے ہلاک ہو گئے اور ایک دم سب کے سب راکھ بن گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو ہلاک و برباد کیا اور اس کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔